بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، آج کا جو ہم سوال لے کے آئے ہیں وہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جادو کس نے کیا اور اس کے اثرات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر کیا تھے۔ ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر کسی یہودی نے جادو کیا تھا، تو اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کیفیت یہ تھی کہ وہ کوئی کام کرتے تو ان کو یاد ہی نہیں ہوتا تھا کہ انہوں نے وہ کام کیا ہے یا نہیں کیا۔ اگر وہ کسی بیوی کے پاس جاتے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بعد میں یہ اس بات کا علم ہی نہیں ہوتا تھا کہ وہ کس بیوی کے پاس گئے ہیں، یعنی کہ جادو کا اتنا گہرا اثر تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر۔ اور ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہنے لگے کہ میں نے اللہ سے اس کے بارے میں جو پوچھا تھا تو اللہ نے مجھے بتلا دیا ہے۔ وہ کیا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہنے لگے کہ میں لیٹا ہوا تھا تو دو آدمی آئے میرے پاس، ایک میرے سر کے پاس بیٹھ گیا اور دوسرا میرے پاؤں کی طرف بیٹھ گیا۔ ایک نے دوسرے سے سوال کیا کہ اس کو کیا ہوا ہے، تو دوسرے نے کہا کہ اس کے اوپر جادو ہوا ہے۔ اس نے پھر سوال کیا کہ جادو کس نے کیا ہے۔ دوسرا فرشتہ کہنے لگا کہ اس کے اوپر جادو لبید بن عاصم جو یہودی ہے اس نے جادو کیا ہے۔ تو فرشتے نے پھر سوال کیا کہ وہ جادو کہاں دفن ہے۔ اس نے کہا کہ وہ جو نروان کا جو کنواں ہے نا، اس کے پاس جو پتھر پڑا ہوا ہے جس کے اوپر لوگ کھڑے ہو کے اس کے کنویں کے اندر سے پانی نکالتے ہیں، اس پتھر کے نیچے وہ پڑا ہوا ہے جو نبی علیہ السلام کے اوپر جس چیز کے اوپر جادو کیا گیا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، اس کنویں سے وہ نکال کر لے کے آئے اس کے پتھر کے نیچے سے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بالوں کے اوپر وہ جادو ہوا تھا، تو اس جادو کے اوپر 11 گریں لگی ہوئی تھی، 11 گریں۔ تو اللہ رب العزت نے پھر قرآن مجید کی جو سورہ فلق اور سورہ ناس ہے یہ نازل کی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو پڑھا۔ ایک آیت پڑھتے ایک گرہ کھل جاتی، دوسری پڑھی دوسری گرہ کھل گئی۔ ایسے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 11 آیتیں پڑھی اور ادھر 11 گریں کھل گئی۔ تو جیسے جیسے وہ گریں کھلتی جاتی، نبی علیہ السلام آیت پڑھتے جاتے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو جسم تھا وہ ہلکا ہوتا جاتا، کیونکہ جادو کی وجہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم جو تھا وہ ایسے بندھا ہوا تھا جیسے کسی نے رسیوں کے ساتھ جکڑا ہوا ہوتا ہے۔ تو جب نبی علیہ السلام نے اللہ رب العزت نے میرے نبی کی رہنمائی فرمائی، اللہ نے سورہ فلق اور سورہ ناس نازل کی، تو اس کے اندر ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جادو کا حل تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے وہ صورتیں پڑھی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جو جادو تھا اس کے اثرات ختم کر دیے گئے۔ اور بعد کے اندر لوگوں نے، صحابہ نے اس سے بدلہ لینے کی کوشش کی کہ ہمارے اوپر جو ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو لبید بن عاصم نے یہودی نے جادو کیا ہے تو ہم اس کا بدلہ ضرور لیں گے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا کرنے سے منع کر دیا۔ کہا کہ اللہ نے مجھے صحت دے دی ہے تو اب مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں کسی سے بدلہ لوں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جادو یقیناً ہوا تھا، یہ اس لیے ہوا تھا کہ امت مسلمہ کو اس کے حل کا پتہ چل جائے، لوگوں کو علم ہو جائے کہ یہ جادو ہو جاتا ہے۔ اور دوسری بات یاد رکھیں کہ جادو کرنے والا جتنا غلیظ اور گندا ہوتا ہے اس کا اثر اتنا ہی آگے سخت ہوتا ہے۔ تو ذرا تصور کریں، جس نے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جادو کیا، جو ساری کائنات کے جو سردار ہیں، جو ساری امت کی رہنمائی کرنے والے ہیں، جو سارے نبیوں کے سردار ہیں، جن کی صبح، جن کی شامیں، جن کی تہجد، جن کا سارا دن اللہ رب العزت کی ذات کے لیے گزرتا ہے، اگر اس کے اوپر ایک یہودی اور پلید اور خبیث جادو کر سکتا ہے تو امت مسلمہ کے اوپر کیوں نہیں۔ اس کے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے برے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جادو کیا گیا تھا، اللہ رب العزت نے اس کا حل بتایا، اور وہ جادو کرنے والا جو تھا اس کا نام لبید بن عاصم تھا، اور نروان کا جو کنواں تھا جہاں سے لوگ پانی لے کر آتے تھے، اس کنویں کے پاس جو پتھر پڑا تھا اور جس کے اوپر کھڑے ہو کر لوگ اس کنویں سے پانی نکالتے تھے، وہاں سے اس کے نیچے وہ رکھا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی بیماریوں سے اور اس سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔